بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ناظرین، قبر کو جنت کا باغ بنانے والے کچھ اعمال۔ ناظرین، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ، نماز، روزہ، حج، جہاد اور صدقہ وغیرہ اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب کے فرشتے اس کے پیروں کی طرف سے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے، اس سے دور رہو، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں۔ یہ ان پیروں پر کھڑا ہو کر اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتا تھا۔ پھر وہ فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے، تمہارے لیے اس طرف کوئی راہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس نے بہت روزے رکھے اور طویل بھوک پیاس برداشت کی۔ فرشتے اس کے جسم کے دوسرے حصوں کی طرف سے آتے ہیں تو حج اور جہاد کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ، اس سے اپنے جسم کو تکلیف میں ڈال کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج اور جہاد کیا تھا، لہٰذا تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر وہ ہاتھوں کی طرف سے آتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے، میرے دوست سے ہٹ جاؤ، ان ہاتھوں سے کتنے صدقات نکلے ہیں جو محض اللہ عز و جل کی رضا کے لیے دیے گئے، اور ان ہاتھوں سے نکل کر وہ بارگاہ الہی میں مقبولیت کے درجے پر فائز ہوئے، لہٰذا یہاں دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔ پھر اس میت کو کہا جاتا ہے کہ تیری زندگی اور موت دونوں بہترین ہیں، اور رحمت کے فرشتے اس کی قبر میں جنت کا فرش بچھاتے ہیں، اس کے لیے جنتی لباس لاتے ہیں۔ حد نگاہ تک اس کی قبر کو فراخ کر دیا جاتا ہے، اور جنت کی ایک قندیل اس کی قبر میں روشن کر دی جاتی ہے، جس سے وہ قیامت کے دن تک روشنی حاصل کرتا رہے گا۔ ناظرین، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب میت قبر میں داخل کی جاتی ہے تو اسے یعنی میت کو سورج ڈوبتا یعنی غروب ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے، تو وہ آنکھیں ملتا ہوا بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، مجھے چھوڑو، میں نماز پڑھ لوں۔ حضرت ملا قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری لکھتے ہیں، گویا وہ اس وقت اپنے آپ کو دنیا ہی میں تصور کرتا ہے کہ سوال و جواب رہنے دو، مجھے فرض ادا کرنے دو، وقت ختم ہوا جا رہا ہے، میری نماز جاتی رہے گی۔ پھر لکھتے ہیں، یہ بات وہی کہے گا جو دنیا میں نماز کا پابند تھا اور اس کو ہر وقت نماز کا خیال لگا رہتا تھا۔ ناظرین، اللہ عز و جل ہم کو اور آپ کو 5 وقت نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا دارالعمل یعنی عمل کرنے کی جگہ اور آخرت دارالجزا یعنی بدلہ ملنے کی جگہ ہے۔ جو ہم یہاں بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے۔ گندم بو کر چاول کی فصل حاصل کرنے کی چاہت کو دیوانے کا خواب ہی کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ جو آپ کاٹنا چاہتے ہیں اسی کا بیج بوئیے، لہٰذا جنت میں جانے کے لیے جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے ہوں گے۔ وہ جنت جہاں ایک انتہائی خوبصورت جہان آباد ہے، جس میں موت کا آزار نہیں، بیماریاں اور قرض داریاں نہیں، جس میں بڑھاپے کی کمزوری نہیں، غریبی، ناداری، معذوری اور مجبوری نہیں، بلکہ یہ وہ مقام ہے جہاں زندگی کی ساری رعنائیاں جمع کر دی گئی ہیں۔ حسین حوریں، مزیدار کھانے اور پھل ایسے کہ لوگ تصور نہیں کر سکتے، بستر اور لباس ایسے عمدہ کہ آج بادشاہوں کو نصیب نہیں، کمرے اور محل ایسے شاندار کہ دنیا کے بڑے بڑے محلات ان کے سامنے چھوٹے دکھائی دیں۔ پھر یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے ملے گا، اسی میں کمی کا اندیشہ ہے، نہ چھن جانے کا کھٹکا، لیکن نیکیاں کمانے کے لیے کچھ تو محنت کرنی پڑے گی۔ انسان روزگار میں بھی تو مشقت اٹھاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں روزی ملتی ہے۔ آج ہم مال کو بہت اہم سمجھتے ہیں، مگر یاد رکھیے کہ بالفرض ہماری قبر سونے سے بھر دی جائے، ہمارا سارا سرمایہ اس میں منتقل کر دیا جائے، تو بھی ہمیں راحت کا ایک لمحہ نہیں دلوا سکتا۔ یہ زمین، یہ پلاٹ بھی ہمارے کسی کام نہ آئیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے، نہیں، بلکہ ہم اس کے ہیں کہ ایک دن اسی میں سما جائیں گے۔ اولاد و احباب اور رشتہ دار صرف خاک میں لٹانا جانتے ہیں،
پھر صرف اعمال ہی ہمارے رفیق قبر ہوں گے، صرف اعمال ہی ہمارے دوست ہوں گے۔ دنیا والوں کی اشک باریاں اور اداسیاں برزخ میں ہمارے کیا کام آئیں گی؟ سوگواروں کی کثرت کیا فائدہ دے گی؟ کیا کبھی آپ نے سوچا اے کاش فکر آخرت ہم پر ایسی غالب ہو جائے کہ جب تاریکی دیکھے تو قبر کا اندھیرا یاد آ جائے، کوئی تکلیف پہنچے تو قبر و حشر کی پریشانیاں سامنے آ جائیں، سونے لگے تو موت اور قبر میں لیٹنا یاد آ جائے۔ اے کاش ہمارا دل نیکیوں میں ایسا لگ جائے کہ گناہ کے خیال سے بھی دور بھاگے۔ دوستو، ہم نے آپ کو ایسے اعمال بتائے ہیں جو قبر کے اندر انسان کو بہت ہی فائدہ پہنچائیں گے، جس سے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا اور بھی بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو انسان کی قبر کے اندر اس کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ناظرین، قبر میں نماز پڑھنے والے بزرگ حضرت سیدنا ثابت بنانی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے ایک مرتبہ دعا مانگی، اے اللہ عز و جل، اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے تو مجھے ضرور دینا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو قبر میں اتارنے والوں کا بیان ہے کہ جب ہم اینٹ رکھ چکے تو اچانک ایک اینٹ گر پڑی۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت ثابت بنانی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن سما رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ کے مزار کے قریب سے گزرنے والے کئی لوگوں نے بتایا کہ جب ہم حضرت ثابت بنانی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دیتی ہے، دو اندھیرے دور ہوں گے۔ ناظرین، فیضان سنت جلد 1 کے صفحہ 872 پر لکھا ہے۔ ناظرین، اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے امت محمدیہ کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ اندھیروں کے ضرر یعنی نقصان سے محفوظ رہیں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ عز و جل، وہ 2 نور کون سے ہیں؟ ارشاد ہوا، نور رمضان اور نور قرآن۔ عرض کی، 2 اندھیرے کون سے ہیں؟ فرمایا، ایک قبر کا اور دوسرا قیامت کا۔ ناظرین، قبر اور قیامت کے اندر انسان کو اندھیرے دکھائی دیں گے، اس لیے انہیں رمضان کے روزے رکھیں اور قرآن کی تلاوت کریں، وہ دور ہو جائیں گے، اور نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، صدقہ اور خیرات کریں۔ قبر انشاءاللہ عز و جل، اگر اللہ نے چاہا، اور اللہ سے ہماری اور آپ کی دعا ہے کہ اپنے حبیب کے صدقے ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ ناظرین، خوشبودار قبر حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب حدانی علیہ رحمۃ اللہ القوی کو جب دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے مشک کی مہک آنے لگی۔ ایک مرتبہ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، آپ کی قبر سے خوشبو کیسے آتی ہے؟ فرمایا، یعنی یہ تلاوت اور روزے کی برکت ہے۔ ناظرین، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ کسی نے حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد علیہ رحمۃ اللہ واحد کو خواب میں دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا، آپ تو انتقال فرما چکے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں؟ جواب دیا، اس لیے کہ میں ہر نماز اور ختم قرآن کے بعد دعا کیا کرتا تھا، اے اللہ عز و جل، تو مجھے قبر میں تلاوت قرآن کی توفیق دینا۔ ایک طویل حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب مرنے والے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو نماز اس کی دائیں طرف آتی ہے اور روزے بائیں طرف، اور قرآن و ذکر و اذکار اس کے سر کے پاس، اور اس کا نمازوں کی طرف چلنا قدموں کی طرف، اور صبر قبر کے ایک گوشے میں آتا ہے۔ پھر اللہ عز و جل عذاب بھیجتا ہے تو نماز کہتی ہے، پیچھے ہٹ، کہ یہ تمام زندگی تکلیف برداشت کرتا رہا، اب آرام سے لیٹا ہے۔ پھر عذاب بائیں طرف سے آتا ہے تو روزے یہی جواب دیتے ہیں، سر کی جانب سے آتا ہے تو یہی جواب ملتا ہے، بس عذاب کسی جانب سے بھی اس کے پاس نہیں پہنچتا۔ جس راہ سے جانا چاہتا ہے اسی طرف سے اللہ عز و جل کے دوست کو محفوظ پاتا ہے، لہٰذا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس وقت صبر تمام اعمال سے کہتا ہے کہ میں اس لیے نہ بولا کہ اگر تم سب عاجز ہو جاتے تو میں بولتا، لیکن میں اب پل صراط اور میزان پر کام آؤں گا۔ دوستو، یہ کتنی پیاری حدیث ہے اور کتنی پیاری بات ہم کو پتہ لگی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو دل کھول کر زیادہ سے زیادہ آگے ضرور شیئر کریں،
اور قبر جنت کا باغ اس ویڈیو کو آگے اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور آپ کے اپنے چینل اللہ دین کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پانے کے لیے۔